بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو پکڑنے کا، گرفت میں لینے کا، اریسٹ کرنے کا عزم کیا، ارادے کیے، اس کو پکڑا جائے، اس کو مثلا گرفتار کر لیا جائے، اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ ہر امت نے، ہمت کل امت، جیسے قرآن کہتا ہے نا، کوئی نبی نہیں ہے جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو، اسی طرح یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَكُلُّ أُمَّةٍ ہمت بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، ہر امت نے ارادہ کیا کہ پکڑ لے، اپنے رسول کو اریسٹ کر لے، اور کیا کیا کرتے تھے؟ اور باطل ذرائع سے زور لگاتے تھے، جدال کرتے تھے تاکہ حق کو شکست دے دیں، پروپیگنڈے کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، یہ ساحر کہنا، جادوگر کہنا، جھوٹا کہنا، شاعر کہنا، مجنون کہنا، اس کو رات کو خواب پریشان آتے ہیں اور صبح آ کر کہتا ہے مجھ پہ فرشتہ نازل ہوا ہے، یہ سارا پروپیگنڈا، یہ کیا ہے؟ باطل کا سہارا تاکہ حق کو دبایا جا سکے۔ ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور باطل ذرائع سے جھگڑتے رہے تاکہ اس حق کو شکست دے دیں، تو میں نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، پس دیکھ لو میرا عذاب پھر کیسا تھا۔ میں نے نوح کی قوم کے ساتھ کیسے کیا، غرق کر دیا، لوط کی قوم کے ساتھ کیسے پتھروں کی بارش برسا دی، عاد کے ساتھ کیا کیا، سمود کے ساتھ کیا کیا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تو کان لگا کے سن، کوئی ان کی سرگوشی کی آواز بھی تجھے آتی ہے جو اتنے زیادہ دعوے کرتے تھے ہم جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسا شہر جیسا شہروں میں کوئی بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ غور سے سن، ان کی تو کوئی سرگوشی کی آواز بھی، آہٹ کی آواز بھی باقی نہیں چھوڑی میں نے۔ تو یہ سارا کا سارا کہا جا رہا ہے قرآن پڑھنے والوں کو کہ جتنے بلند و بانگ دعوے ہیں، جتنے عروج ہیں، سب کے سب زوال کا شکار ہو جائیں گے۔ کامیاب وہ ہے کہ جس نے اللہ کی نصیحت کو سن لیا اور اس کو مان لیا۔ اور اسی طرح کفار کے بارے میں آپ کے رب کا یہ فیصلہ حتمی ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے۔ اس کے بعد جو مومن کفار کا تو یہ ہے جو ایمان لے آئیں، اور جو مکہ میں اس وقت خاص طور پر ایمان لا چکے تھے اور سخت تکالیف سے گزر رہے تھے، ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے یہ آیات ہیں، اور یہ ہر مومن کے لیے کہ فرشتے دعا مانگتے ہیں ان کے لیے، اللہ کے فرشتے، اور فرشتہ اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ یہ آیات میں وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی بہت ہی مقرب فرشتے اللہ کے، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور جو اس عرش کے ارد گرد کے فرشتے ہیں، سب کے سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مومن سے غلطی ہوتی ہے، وہ استغفار کرتا ہے، اور اوپر اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے، وہ جو مقرب ترین ہیں، وہ بھی اللہ نے ان کو مامور کیا ہوا ہے کہ تم نے جو ایمان لائے ان کے لیے استغفار کر، اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔
لیکن نیچے ہونا مومن چاہیے. یہ نہ ہو کہ مثلاً 2 نمبر مال ہو اوپر ٹھپا لگایا ہو کہ میں تو مومن ہوں, وہ والا مومن ٹھیک نہیں ہے. یہ ساری کامن سینس ہے. صرف اوپر غلاظت اتنی ڈال دی گئی ہے, بعض وہ دین فروش لوگوں نے غلاظت اتنی ڈال دی ہے کہ چھپ گیا. مولا کائنات کا خطبہ نہج البلاغہ میں یہیں پر بیٹھ کر میں نے آپ کو سنایا تھا یہاں پر کہ میرے بعد عنقریب ایک زمانہ تم پر آئے گا جب حق سے زیادہ چھپی ہوئی چیز کوئی نہیں ہوگی اور باطل سے زیادہ نظر آنے والی چیز کوئی نہیں. اور اس میں مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کو جب اس طرح پڑھا جائے گا جیسے پڑھنے کا حق ہے, وہ لوگ کہیں گے گھاٹا پڑ گیا. بھائی گھاٹا پڑ گیا, یہ تو بڑی نقصان دہ چیز ہے. اور جب قرآن کو تعریف کر کے نمک مرچ اپنے لگا کے بتایا جائے گا, لوگ کہیں گے سبحان اللہ, یہ تو بڑی پروفٹ والی چیز ہے. آرزویں بنا کے, جیسے قرآن اللہ فرماتا ہے, کہتے ہیں کتاب کے بارے میں اور کوئی علم نہیں ہے ان کو سوائے اپنی آرزوؤں کی, کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, ہم جنت میں, باقی سارے دوزخ میں جائیں. تو قرآن میں وہ لکھا ہوا ہے جو سن رہے ہیں آپ, اور آپ کے سامنے بھی کھولا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اس قرآن سے اور اہل بیت اطہار سے خداوند عالم ہم سب کو کبھی جدا نہ فرمائے. تو جو حقیقی مومن ہیں ان کے لیے کیا کرتے ہیں, ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. اور وہ مغفرت کے الفاظ کے ہیں فرشتوں کی دعا کے, اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے, کوئی چیز تیری رحمت سے باہر نہیں ہے, کوئی چیز تیرے علم سے باہر نہیں ہے. پس ان لوگوں کی مغفرت فرما دے جو پلٹ آئے ہیں, جنہوں نے توبہ کر لی, جو آ گئے ہیں اور تیرے راستے کی اتباع کر رہے ہیں. اب یہ بتا رہا ہے اللہ کہ کیا مطلب ہے توبہ کا. یہ نہیں ہے شام کو آ گیا مغربین کے ٹائم اور جب یہاں سے نکلا تو پھر وہی پرانے ٹریک پر, مثلا نعوذ باللہ, یہ مراد نہیں ہے. یعنی تھوڑی دیر ادھر کہہ رہے ہو فرشتے کی توبہ کر کے ادھر پلٹ آیا, باہر نکلے تو شیطان کہہ رہا ہے ادھر سے توبہ کر کے میری طرف پلٹ آیا. ڈبل توبہ نہیں کرتے, صرف ادھر سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں. وہ توبہ کا پھر اگلا لفظ کیا ہے, خدا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ, اور تیری سبیل کی اتباع کرتے, اے اللہ تیرے راستے پر چل رہے ہیں. اب آپ تصور کریں کہ یہ اس وقت کی آیات ہیں کہ جب مکہ میں رسول اللہ کے پر ایمان لانے والے مارے کھا رہے تھے. حضرت عمار یاسر کے والد, ان کی والدہ, خود عمار یاسر, بلال, کس طرح سے اور دیگران کس طرح سے اذیتوں کا شکار تھے, لیکن صبر کیا انہوں نے اور اس کو دین کو نہیں چھوڑا. بس ان کو ان کی مغفرت فرما جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی پیروی کی ہے, اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لے. صدق اللہ العلی العظیم.